عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر آئی ایس پی آر کا بیان۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب طور پر یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے آرمی کے املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بیان آیا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ فیصل رضا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیصل، کیا کہنا ہے مزید آئی ایس پی آر کا اپنے اس بیان میں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز سے جو صورتحال جنم لی ہے اس پر جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر پاک افواج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنا رد عمل جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ان کے مطابق جو ہے وہ 9 مئی کا دن بطور سیاہ باب جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو نیب اعلامیے کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بمطابق قانون جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے فوراً بعد منظم انداز سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ انتہائی منظم انداز سے ہی جو ہے وہ فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ شرپسند عناصر نے عوامی جذبات کو اپنے محدود خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ بھرپور طور پر ابھارا۔ یہی لوگ ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوغلے پن کی جو ہے وہ مثال ہے۔ یہ شرپسند افراد جان بوجھ کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال سے نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا سیاسی لبادہ اڑے گروہ نے کر دکھایا۔ فوج نے انتہائی تحمل، بردباری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے اپنی ساکھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ تمام تر صورتحال انتہائی مضمون منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی۔ صورتحال سے گنونی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے۔ شرپسند جماعت نے یہ صورتحال پیدا کی کہ وہ اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ آرمی کے میچور رسپانس نے اس سازش کو جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام کر دیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی کی اور ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا، جس کی مکمل ذمہ داری اس ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملا متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل، یہاں پہ یہ بھی بتائے گا کہ ریاستی تنصیبات کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا ہے؟ جی اس اعلامیے سے بڑا واضح ہے کہ اب واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی اگر کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ فوج بشمول تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، فوجی یا ریاستی تنصیبات اور املاک ہیں، اگر کسی بھی صورت ان پر جو ہے وہ مزید حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی تو اس صورتحال میں شدید ترین جو ہے وہ رد عمل دیا جائے گا۔ اور آئی ایس پی آر کے اس اعلامیے میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک ٹولہ ہے جو کہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اور برملا متعدد بار جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ لینے کی مکمل طور پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پہلے ہی جو ہے وہ انتظامیہ کی مدد کے لیے، حکومت کی مدد کے لیے جو ہے وہ نہ صرف پنجاب بلکہ اب اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ فوج طلب کر لی گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ جو ہے وہ گزشتہ روز سے جو ہے وہ مسلسل حساس تنصیبات کو، مختلف اداروں کی، ریاستی اداروں کی تنصیبات کو اور سرکاری تنصیبات کو جو ہے خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسے شرپسند عناصر جو کہ کسی بھی قسم کی کارروائی میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت ترین ایکشن جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس تمام تر کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، کیونکہ اب واضح کر دیا گیا ہے تو لہٰذا
اس بات سے جو ہے یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ کسی بھی شرپسند عناصر جو ہیں ان کے نرغے میں نہ آئیں، ان کی جو ہے وہ باتوں میں نہ آئیں اور اس قسم کی کارروائیاں سے گریز کریں، اور قانون خاص طور پہ جو ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، کیونکہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے آج جو پشاور میں ہوا ہے کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کو اور جو ہے وہ سرکاری نیوز ایجنسی جو ہے اس کی عمارت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، اس کو آگ لگائی گئی۔ اسی طرح گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ ایک اہم ریاستی ادارے کے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گھر کو اور عمارات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، مختلف ریاستی اداروں کی اہم ترین املاک جو ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا۔ اسی طرح راولپنڈی شہر میں جو ہے وہ مختلف حوالوں سے مختلف سرکاری عمارات اور تنصیبات کو جو ہے وہ ان پر پتھراؤ کیا گیا اور ان کو نظر آتش کیا گیا۔ تو اس قسم کی جو حرکتیں کی جا رہی ہیں اس کے بعد جو ہے واضح طور پر ISPR کا یہ اعلامیہ جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ایسے تمام سہولت کار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی جو کہ اس قسم کی کارروائیوں میں صحیح، فیصل ساتھ ہی موجود رہے گا، سینئر اینکر پرسن اسد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد، بہت شکریہ آپ کا۔ اسد، دشمن ایسے وقت میں جب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ایسے وقت میں ملک کے بہادر سپوتوں پر اس طرح کے الزامات لگانا کیا پیغام دے رہا ہے یہ؟ دیکھیے، ISPR کا بیان بڑا واضح ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اس طرف بھی لبریز ہو چکا ہے، اور جس طرح سے کہا گیا کہ یہ جو کام ملک کے ابدی دشمن نہیں کر سکے وہ سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کیا ہے۔ یہ سخت الفاظ ہیں جو ایسی صورتحال میں ایسی صورتحال کی ایک طرح سے عکاسی ہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال جو کچھ ہوا ہے گزشتہ روز وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکا، بلکہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ ہوا ہے۔ اور اس میں اب جو فواد چودھری صاحب نے اور PTI کی جو لیڈرشپ نے کہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا بیان، جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ لیڈرشپ کا رابطہ عوام سے کاٹ دیا گیا اور ان کو بند کر دیا گیا، سوشل میڈیا اس کو بند کر دیا گیا، اس وجہ سے وہ اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ گائیڈنس نہیں دے سکے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ISPR کے اس بیان سے یہ لگتا ہے کہ فوج کے پاس شاید یہ معلومات موجود ہیں کہ کچھ لوگ کارکنوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ جس طرح سے کہا گیا کہ فوج کے خلاف ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نعرے بازی کرائی گئی، ایک منظم طریقے سے کوشش کر کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ معلومات موجود ہیں کہ یہ ایک موب صرف نہیں تھا یا یہ صرف چند لوگ نہیں تھے جو اپنے طور پر نکلے اور وہاں پر جا کر اہم عمارات پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس طرح کی یہ چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس سے ہمیں الٹا نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم اگر ایسی کوئی چیز کریں گے تو یہ تو ہم خود اپنی جماعت پر پابندی لگانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم ایسا کر نہیں سکتے، یہ پولیٹیکلی ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو ان گائیڈڈ طریقے سے ان اہم تنصیبات کی طرف بڑھے ہیں۔ لیکن ISPR کا بیان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ PTI کی لیڈرشپ کے ان بیانات کو قبول نہیں کر رہا اور اس کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر رہا ہے، اور تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج نے جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس یہ معلومات ہیں کہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کرایا گیا، نہایت تحمل اور بردباری سے کام لیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ نیب کے اعلامیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے قانون کے مطابق ہے اور وہ نیب کی طرف سے ہوئی ہے، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن پرسوں رات کو ISPR کا ایک بیان آیا تھا جس کے فوراً بعد سے یہ ایک انڈیکیشن بھی مل رہی تھی اور اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور کل صبح